نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس ماہ رمضان میں کوئی خیر کا نفلی عمل سر انجام دیتا ہے، فرمایا ایسا ہی ہے جیسے عام دنوں میں عام مہینوں میں کوئی انسان فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں نفلی عبادت فرض عبادت جتنا اجر و ثواب سمیٹ لیتی ہے، فرض جیسا اجر انسان کو ملتا ہے۔ تو اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ رغبت بھی عطا فرما رکھی ہوتی ہے، مسلمانوں کے اندر کچھ نہ کچھ شوق بھی ہوتا ہے، تو جہاں ہم فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ معصور نوافل ہیں ان کا بھی ساتھ اہتمام ہو جائے۔ ان میں وقت زیادہ نہیں لگتا لیکن ان کا اجر بہت زیادہ ہے اس ماہ مبارک میں۔ جیسے نفلی عبادات میں ایک نفلی عبادت نفلی نوافل اشراق کے ہیں۔ اشراق سورج طلوع ہونے کے تقریباً 12-14 منٹ بعد نماز ہے، جس کی کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعتیں ہیں۔ اور اس کا اجر کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اشراق کی نماز پڑھتا ہے، فرمایا اسے ایک حج اور ایک عمرہ کا اجر ملتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک حج کرنا کتنا مشکل اور عمرہ اس زمانے میں کرنا کتنا مشکل، لیکن روزانہ اشراق کے وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینا، فرمایا ایک حج اور ایک عمرہ کا اجر ہے۔ تو یہ تو عام دنوں کے نوافل، اور رمضان کے اندر اس پر کیا ملے گا جو فریضہ کا درجہ اختیار کر جائیں گے۔ اسی طرح دوسرے معصور نوافل میں چاشت کی نماز ہے۔ چاشت کی نماز کون سی ہوتی ہے کہ جب سورج تھوڑا سا اور بلند ہو جائے، یعنی اتنا بلند ہو جائے کہ زمین گرم ہونے لگے، خوب روشن ہو جائے، جس کا وقت تقریباً 9:30-10، اگرچہ اس کا اصل وقت تو شروع ہو جاتا ہے اشراق کے بعد ہی، لیکن وہ اس کا مستحب وقت یہ ہے کہ جب سورج خوب بلند ہو جائے، یعنی 9:30-10 بجے اس وقت پڑھیں تو یہ اس کا مستحب وقت ہے۔ تو اس کی بھی کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، لیکن 2 رکعت بھی پڑھ لیں اجر وہی ملے گا۔ اس پر کیا ملتا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاشت کے نوافل دوام کے ساتھ ادا کرتا ہو، فرمایا اللہ کریم اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کی بقدر ہو، اس کے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک دوسری روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز جب انسان بندہ اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ لازم ہوتا ہے۔ تو فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، کسی کو نیکی کی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روک دینا بھی صدقہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان تمام جوڑوں پر اگر انسان ان کے مقابلے میں 2 رکعت نماز نفل چاشت کے پڑھ لے تو فرمایا یہ تمام صدقات کا اجر اسے مل جاتا ہے۔ اب دیکھو، انسانی جسم میں 360 جوڑ ہیں، تو 360 مرتبہ کوئی یہ مبارک کلمات کہے تو اس کا صدقہ پورا ہوگا، لیکن اگر 2 رکعت نماز نفل چاشت میں پڑھ لی جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کو یہ تمام جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہاں غفلت یہ ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر سورج طلوع ہونے کے 10-12 منٹ بعد ہم اشراق نہ پڑھ سکے، سورج اور بلند ہو گیا، 10-11 کا وقت ہو گیا، اب اشراق کا وقت نہیں رہا۔ اسی طرح چاشت 9:30-10 بجے نہ پڑھ سکے تو اب وقت نہیں رہا۔ یاد رکھو، اس اشراق کا وقت
سورج طلوع کے 12 منٹ بعد شروع ہوتا ہے اور زوال تک رہتا ہے. اسی طرح چاشت کا وقت اشراق کے بعد شروع ہوتا ہے اور یہ بھی زوال تک رہتا ہے. جیسے ابھی آج کل چونکہ راتیں چھوٹی ہیں، روزہ رکھ کر نمازی حضرات سو جاتے ہیں، کوئی 9 بجے، کوئی 9:30 بجے، کوئی 10 بجے دوبارہ بیدار ہوتا ہے، اب سمجھتے ہیں کہ یہ وقت نکل چکا. نہیں، زوال کا ابھی تک اشراق کا وقت بھی ہے اور چاشت کا وقت بھی ہے. آپ اشراق پڑھ کر فوراً چاشت بھی پڑھ سکتے ہیں. تو جب بیدار ہوں فوراً یہ معمول ہو کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل اشراق کی پڑھ لیں اور 2 نفل ہم چاشت کے پڑھ لیں. رمضان کے اندر اس کی عادت بنا لیں تو یہ اتنی بڑی نیکیاں ہم سمیٹ سکتے ہیں. اسی طرح ان نوافل میں ایک نماز ہے اوابین کی. اوابین کی نماز کیا ہوتی ہے؟ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت نفل، اسے اوابین کی نماز کہا جاتا ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ نماز مغرب کے فرض پڑھے، 2 سنت پڑھی، 2 نفل پڑھے، اس کے بعد الگ سے 6 نفل پڑھ لیں یا 20 نفل پڑھ لیں، یہ اوابین ہے. لیکن علماء نے یہ بھی لکھا کہ مغرب کے 3 فرض پڑھنے کے بعد جو ہم 2 سنت پڑھتے ہیں اور 2 نفل پڑھتے ہیں، اسی میں ہی ہم اوابین کی بھی نیت کر لیں اور ان کے ساتھ 2 نفل اور ملا لیں، یعنی فرضوں کے بعد ٹوٹل 6 رکعتیں پڑھ لیں تو بھی یہ اوابین کی نماز ہو جائے گی. اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مغرب کے بعد 6 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، فرمایا یہ 12 سال کی عبادت سے بہتر ہے. انسان 12 سال عبادت کرے مسلسل، وہ ایک طرف ہے، اور یہ 6 نفل پڑھ لے تو ایک طرف ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی یہ 6 رکعت پڑھتا ہے، فرمایا اللہ کریم اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے بقدر ہوں. تو یہ رمضان چونکہ نیکیاں کمانے کا، آخرت کمانے کا سیزن ہے، اس میں اس طرح کی نفلی عبادات ان کو نہ چھوڑا جائے. اب دیکھو 2 نفل میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ہم جیسوں کا 3 سے 4 منٹ. تو اگر ہم یہ 2 اشراق کے پڑھیں، 2 چاشت کے پڑھیں، ٹوٹل 10 منٹ صرف ہوں گے. اجر کتنا بڑا مل جائے گا. اوابین کی نماز وہ ہم نے مغرب کی 2 سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں، 2 نفل بھی پڑھنے ہوتے ہیں، صرف 2 نفل اور ہیں، 5 منٹ کی بات ہے. تو اتنی بڑی فضیلت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. تو ہم رمضان میں کم از کم اس کا ضرور اہتمام کریں. اللہ سے دعا گو ہوں کہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.